الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایمان کی دولت ہم کو دی ہے، اس دولت کے نتیجے میں ہمیں اللہ نے یہ صفت اور یہ شان عطا فرما دی ہے کہ ہم ہر خیر کی بات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی خیر ہو اسے اپنایا جائے، اور شر اور فساد، فسق و فجور کو ترک کیا جائے. یہ ایمان کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اسی کو اپنا خالق، مالک، معبود اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی تابعداری کو اپنے لیے معراج تصور کرتے ہیں. ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کی فلاح اور بہبود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے طریقے میں مضمر ہے، اور آخرت کے اندر یقینی نجات یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی پر موقوف ہے. یہ اللہ نے ہم کو توفیق بخشی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس وقت پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، آپ کو پیغمبر بنایا جا رہا ہے، ظہور اسلام ہو رہا ہے، اور ایمان کی کرنیں جگمگا رہی ہیں، اس وقت آپ مکۃ المکرمہ کی انسانیت کا، وہاں بسنے والے لوگوں کا اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں کفر ہے، وہاں شرک ہے، وہاں بدامنی ہے، وہاں بے سکونی ہے، وہاں جہالت ہے، وہاں جاہلیت ہے، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، بددیانتی ہے، کمزوروں کو دبائے جانے کا رواج بالکل عام ہے، طاقتور کی حکمرانی ہے، کمزوروں کو دبایا اور ستایا جا رہا ہے. یہی ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت پیغمبر بنایا جا رہا ہے، مکے کے اندر کیا دنیا کے اندر یہی چلن عام تھا. برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں،
اور اچھائیاں آہستہ آہستہ ایک عرصے دراز تک جو فترت کا زمانہ گزرا ہے جس میں کسی پیغمبر کی باضابطہ میرے دوستو دعوت اور تبلیغ براہ راست سننے کا لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے، ایک لمبے عرصے تک لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں سرمست رہے اور ایک ایک کر کے تمام اچھائیاں اٹھتی چلی گئیں، پورا معاشرہ گھناؤنا بن کر کے رہ گیا تھا۔ جس وقت آپ کی بعثت ہوتی اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو کیا پیغام دیا گیا؟ آپ علیہ السلام مسلسل حق کی تلاش میں غار حرا میں ہفتوں جا کر کے میرے دوستو اپنے شب و روز بسر کرتے تھے۔ حق اور حقیقت کی تلاش تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے آبادی کو چھوڑ کر کے مرد و زن کے اختلاط سے دور ہو کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ ہمہ تن متوجہ ہو کر کے حق کی تلاش کے لیے آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں آپ کا دن بھی گزرتا تھا، آپ کی راتیں بھی گزرتی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بسا اوقات آپ کو وہاں کھانا پہنچانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، کبھی آپ خود آتے تھے اور اپنی ضروریات کا انتظام کر کے پھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک حق کی تلاش تھی، چنانچہ وہ حق نازل ہوا اور آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کی آیات کو بھیجنا شروع کیا۔ کیا بھیجا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر انہی آیات کا نقش بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے وحی قراءت اور پڑھنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ ایک بات سمجھ کر کے رکھیے، کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی قوم کا کوئی طبقہ، کوئی سماج یا کوئی سوسائٹی اگر وہ علم سے عاری ہے، اگر اس کے پاس دانائی نہیں ہے، فکر و نظر نہیں ہے، علوم اس کے پاس، فنون اس کے پاس نہیں ہے، علم و ہنر سے وہ خالی ہے، تو چاہے اس کی کتنی بھی بڑی تعداد ہو، وہ پوری میرے دوستو قوم مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور مٹی کا ڈھیر کہاں ہوتا ہے؟ پیروں کے نیچے بچھایا جاتا ہے، پیروں سے اسے کچلا اور روندا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی تعداد پر ناز ہے تو اس تعداد کے اندر علم ہونا چاہیے، اس تعداد کے اندر دانائی آنی چاہیے، اس تعداد کے اندر میرے دوستو فکر و نظر پیدا ہونی چاہیے۔ پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہم اور آپ اسے دیکھتے ہیں وہ کرسیوں کے اوپر براجمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے فیصلے لکھتا ہے، وہ پیروں کے نیچے روندا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے قلم سے لوگوں کے میرے دوستو مسائل کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں علم کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ معاشرہ بت پرستی کا شکار تھا، سینکڑوں بت حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر میرے دوستو لوگوں نے رکھ رکھے تھے۔
कुफ्र हो रहा था, फिस्क व फुजूर का दौरा था, चोरी, डाका जनी, ज़िनाकारी, बदकारी, ये सब लानतें आम थी उस वक्त जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर मबऊस किया गया है। होना तो ये चाहिए था कि शिर्क और बुत परस्ती की तरदीद होनी चाहिए थी। जुल्म और तशद्दुद, जबर और इस्तिबदाद का जो उस वक्त दौरा था, उसके खात्मे के लिए कोई तालीम और हिदायत आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बराह रास्त तौहीद की, बराह रास्त रिसालत की, बराह रास्त दीन की बातों की, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, ये बातें बराह रास्त अव्वलीन मरहले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं उतरती हैं। जबकि मेरे दोस्तों, पैगंबरी का खुलासा ही क्या था? अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को दिलों के अंदर जमाओ, पैवस्त करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का गुण गाओ। होना तो ये चाहिए था कि वहदानियत की बात आती, रिसालत की बात आती, हश्र नश्र की बात आती, आखिरत की बात आती, या जुल्म और जौर जो आम था उसके खात्मे के लिए कोई हिदायत अव्वलीन मरहले में आती। इसलिए कि इंसानी तबका उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरतमंद इसी बात का था कि वहाँ अमन हो, सुकून हो और लोग राहत का सांस ले सकें। इसलिए कि बदअमनी आम थी, जुल्म जबर तशद्दुद, ये सारी बातें उस मुआशरे के अंदर आम थी। ये सब नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तलकीन की, तालीम की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके जरिए पूरी इंसानियत को, तो किस बात की तालीम दी? इक़रा कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिस परवरदिगार ने पैदा किया है उसके नाम से तुम पढ़ना शुरू करो, तालीम हासिल करो, दानाई और फिक्र हासिल करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने एक बस्ता खून से तुम्हारी तख्लीक का कारोबार सजा दिया है। यही नुत्फा रहमे मादर के अंदर पहुंच करके मेरे दोस्तों बस्ता खून बनता है और फिर वही गोश्त की शक्ल लेता है और फिर उसी गोश्त के अंदर हड्डियां अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से पहनाता है और फिर उसके अंदर अपनी कुदरत का मुजाहरा करते हुए जान डालता है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पढ़ने की तलकीन की। बार बार मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दानाई हासिल करने, पढ़ने लिखने का मशवरा ही नहीं दिया, बल्कि आपने मक्की जिंदगी जो दुश्वारियों से बिल्कुल भरपूर है, कदम कदम पर आपको सताया जा रहा है, आपका और आपके मानने वालों का बाइकाट किया जाता है, ऐसे पुरआशोब माहौल में भी दारे अरकम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम गाह मुकर्रर किया। अहले ईमान दारे अरकम में जमा होते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलम्मुज़ और शागिर्दी में रह करके
آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، سنت رسول اللہ سیکھا کرتے تھے۔ یہ کام دشواری اور مشکلات کے باوجود بھی مکے کی زندگی میں دار ارقم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا ہے۔ جاہلیت کو توڑنے کے لیے، جہالت کو معاشرے اور سماج سے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جہالت میرے دوستو ایک اندھیری ہے، ظلمت ہے، اور اگر کسی مکان کے اندر اندھیرا ہو تو وہاں کوئی چور بھی آ سکتا ہے، کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے، کوئی سانپ بھی وہاں اپنا مسکن اور ٹھکانہ کر سکتا ہے، کوئی بچھو بھی ڈنک مارنے کے لیے وہاں رہ سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے اذیت پہنچانے والے حشرات الارض اس اندھیر نگری کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر اس اندھیر کی کال کوٹری کے اندر پہنچتا ہے تو اسے صرف ایک اذیت ناک چیز سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس کو تو ڈر لگا ہے کوئی چور نہ ہو، کوئی ڈاکو نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، کانٹے نہ ہو، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب علم کی روشنی ایک مرتبہ اس اندھیر کوٹری کے اندر جگمگا اٹھتی ہے تو چور اور ڈاکو بھی بھاگتے ہیں، اور یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی اپنی بلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، یا اس مکان کو خالی کر کے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، سارے حشرات الارض کٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اقرا کی سب سے پہلی وحی نازل کی، ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا، اس کی تفصیلات بیان کی، اس کی تشریح کی، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ سمجھایا کہ ان تمام برائیوں کا اگر ایک ساتھ کسی چیز سے خاتمہ ہو سکتا ہے تو وہ علم کی روشنی سے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ علم کی آگ روشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس معاشرے سے فسق و فجور کے یہ میرے دوستو حشرات کبھی دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ ظلم، عدوان، تشدد، بربریت، زناکاری، بدکاری، بددیانتی، یہ تمام لعنتیں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک صحیح علم کے ساتھ وہ معاشرہ واقف نہیں ہوگا، جڑے گا نہیں، وابستہ نہیں ہوگا۔ تب تک میرے علم کون سا ہونا چاہیے؟ علم صحیح ہونا چاہیے، جو علم نافع ہوتا ہے، جو علم صحیح ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم نافع یہ نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے، برتر ہے، بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی بندہ علم نافع کے اندر، اس کے سیکھنے سکھانے کے اندر جڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس عابد سے بھی زیادہ ثواب دیتے ہیں جو نفلی عبادت کے اندر مشغول اور مصروف ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک روشنی معاشرے کو فراہم کر رہا ہے، اور اس روشنی کے نتیجے میں معاشرہ جنت کی شاہراہ پر، جنت کے راستے پر اور اس کی ڈگر کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ ہمارے سامنے یہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرو، دانش سے وابستہ کرو، فکر و نظر سے اپنے آپ کو مزین رکھو۔ جب
یہ کام ہوگا معاشرے کے اندر تو آہستہ آہستہ یہ حشرات الارض کی طرح سے جو فسق و فجور اور چھوٹے بڑے گناہ پنپتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب مکہ کے لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور مصائب اور مشکلات سے آپ علیہ السلام کو مسلسل نبرد آزما رہنا پڑا، تو پھر اللہ کی اجازت سے اور اس کے منشا کے مطابق آپ نے مدینہ المنورہ کو، مکہ المکرمہ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے صحابہ کرام اٹھ کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی آمد ہوئی، وہاں کی معیشت سنبھالنے کا اس وقت موقع تھا کہ اہل ایمان کو کہیں سے پیسہ فراہم کیا جائے، روزگار فراہم کیا جائے، ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے، ان کے اچھے لباس کا نظم و ضبط کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے اور نہ اپنے صحابہ اور صحابیات کے لیے ان چیزوں کی فکر کی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی، آپ تو خود سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بن کر کے مدینہ کے اندر میرے دوستوں موجود ہیں، آپ نے سب سے پہلے اگر کچھ سوچا تو کیا سوچا؟ آپ نے عبادت کا وہ مرکز تعمیر کرنے کی ٹھانی جسے ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر اسی کے پہلو میں ایک صفہ اور چبوترا بنایا تاکہ جو لوگ بھی یہاں اہل ایمان موجود ہیں یا جو آئندہ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تعلیم کا، تدریس کا، پڑھنے پڑھانے کا باضابطہ آغاز ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا بھی گھر نہیں بنایا، اس سے پہلے مسجد نبوی اور صفہ کی تعمیر کی، اپنے صحابہ کے لیے خورد و نوش اور رہائش اور راحت اور آرام کا کوئی بھی سامان پہلے نہیں کیا، سب سے پہلے مرکز عبادت مسجد نبوی، اور اس عبادت کو انجام دینے کا طریقہ کیا ہوگا اسے سیکھنے سکھانے کے لیے صفہ، چبوترا اور ایک تعلیم گاہ اور درسگاہ کا آپ علیہ السلام نے نظم و انتظام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، دنیا کے اندر بہت سارے تعجب خیز واقعات رونما آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک تعجب خیز واقعہ وہ بھی ہے جب جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 70 مشرکین و کفار گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے، تو میرے دوستو ضرورت کیا تھی؟ اس وقت مسلمان فلاش تھے، مفلس تھے، حالات کا شکار تھے۔ آپ علیہ السلام ان سرداران مکہ کے نام پر فدیہ جتنا مانگتے لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے، آپ ان سے پیسے بھی وصول کر سکتے تھے، آپ ان سے اسباب راحت بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے جہاں بہت طرح کا فدیہ مقرر کیا، وہیں آپ نے میرے دوستو ان مشرکین میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو الگ کیا، اور ان کا فدیہ کیا آپ نے مقرر کیا؟ ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ہمارے صحابہ میں سے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آدمی کو اگر تعلیم اپنے لوگوں سے مل سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تعلیم اور درس اور سبق، علم و فن
اگر غیر سے بھی مل سکتا ہے تو وہاں سے بھی حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ان کے ایمان اور عقیدے کے اوپر کوئی ضرب اگر نہیں آتی ہے تو کفار اور مشرکین سے بھی علم حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے کفار اور مشرکین کو معلم مقرر کیا، اپنے صحابہ کرام کو پڑھنے لکھنے اور ہنر سیکھنے کے لیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے معلم کا مومن اور مسلمان ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم و آگہی کسی غیر سے بھی مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ غیر آپ کے ایمان پر اور آپ کے عقیدے کے اوپر کبھی ڈاکہ نہ ڈالنے پائے، وہاں تو آپ کی نگرانی تھی۔ یہاں بھی ہم اور آپ اگر اپنے بچوں کو میرے دوستوں حوالے کر رہے ہیں تعلیم گاہوں کے اور وہاں کے معلمین ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، تو ہم ان بچوں کو دینی اور ان کے عقیدے کی نگرانی کے ساتھ ساتھ غیروں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور صرف وہ مذہب کے اندر یہ ہمارے مخالف نہیں تھے، بلکہ تو وہ ہمارے تو دشمن تھے، وہ کفار تھے، مشرکین تھے، جو لڑنے کے لیے صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بیخ کنی کے لیے، اس کی جڑ اکھاڑنے کے لیے مکہ سے چل کر کے بدر کے مقام تک آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے پیکار کیا تھا، جنگ کی تھی۔ تو دشمن سے بھی میرے دوستو اگر علم و دانائی کی، فکر و نظر کی کوئی بات مل سکتی ہے تو حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مکتب کی تعلیم حاصل کریں، آپ مدرسہ کی تعلیم حاصل کریں، آپ کو مذہب اسلام قطعاً نہیں روکتا کہ آپ کسی اسکول میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ جائیں ضرور، علم حاصل کریں، فنون حاصل کریں، وہ علوم جس کے ذریعے آپ کی آخرت کا فائدہ ہو، وہ علوم جن کے ذریعے انسانیت فائدہ اٹھائے، ایسے علوم کی پذیرائی مذہب اسلام نے کی ہے، اور اس کو سیکھنے سے مذہب اسلام کبھی نہیں روکتا ہے۔ چاہے سکھانے والے، وہ درسگاہ بنانے والے کوئی بھی ہوں، آپ کے ہم مذہب ہوں، ہم مسلک ہوں، یا آپ کے ہم مذہب نہ بھی ہوں، بلکہ وہ در پردہ آپ کے مذہب کے خلاف سازش بھی کرتے، آپ کا ذہن فطور کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے عقیدے میں وہ کوئی ایسی بات نہ ڈالنے پائیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دے۔ اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کی نگرانی میں رہ کر کے آپ کسی بھی درسگاہ کا، تعلیم گاہ کا، کالج کا، یونیورسٹی کا رخ کریں۔ اس سے اگر دنیا کا فائدہ ہوتا ہے تب بھی آپ کی پذیرائی ہے، اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے تب تو بہت زیادہ پذیرائی ہے۔ بہرحال علم سے کورے رہ کر کے، فکر و دانش سے دور رہ کر کے اگر زندگی گزارو گے تو تعداد میں تم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، تمہاری حیثیت مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ جو پیروں تلے رودی اور بچھائی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی شناخت معاشرے کے اندر نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے مکتب کی تعلیم سے بھی دور ہیں۔ مدارس کا جائزہ لیا جائے تو میرے دوستو اب چند ہی صوبے کے لوگ ہیں
بلکہ چند ہی بستیوں کے لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ علماء اور حفاظ اپنے معاشرے اور طبقے میں پیدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ باقی لوگ، ہم تو بھیونڈی شہر کے اندر مدرسہ سراج العلوم میں پڑھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ مفتاح العلوم دیکھ لیجئے، مدرسہ ارقم دیکھ لیجئے، شانتی نگر میں مدرسہ دینیات دیکھ لیجئے، پہاڑی پر مدرسہ حلیمیہ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، کہاں کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا بھیونڈی شہر کے ہم مسلمانوں کو اپنے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے؟ ہم نے اپنا دین مکمل سیکھ لیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہمیں خود بھی دین سیکھنے کی طرف کسی بھی عمر میں متوجہ رہنا چاہیے اور اپنے نونہالوں کی، اپنے جگر گوشوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے بے انتہا فکر مند رہنا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب چلتا ہے، آپ اس مکتب کے نظام کو خوب اچھی طرح سے بنائیے، نکھاریے، سنواریے۔ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی بچہ ناخواندہ، ان پڑھ اور جاہل نہ رہنے پائے۔ جہالت آتی ہے تو تمام برائیاں آ جاتی ہیں، اور جہالت دور ہوتی ہے تو ساری برائیاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے لوگوں سے، کیا جو اہل علم طبقہ ہے اور جو ناخواندہ طبقہ ہے دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ تم بھی تو یہ بات سمجھتے ہو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اونچی اونچی کرسیوں کو سنبھالتے ہیں، اور جو ان پڑھ ہیں وہ روندے جاتے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، تو کیوں ہم اپنے آپ کو ناخواندہ رکھ کر کے لوگوں کے لیے میرے دوستوں روندنے کا سامان بنے؟ قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جو اہل دانش ہیں، جو عقل مند ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم ہر نفع بخش علم سیکھنے کے لیے تیار رہیں اور اپنے نونہالوں کو بھی تعلیم گاہوں کے اندر بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے لکھنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔